کلمہ گو فرد پر مشرک لفظ کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے کسی نے ہمیں ایک عالم کا کلپ بھیجا اور سوال کیا کہ ان کی یہ گفتگو صحیح ہے۔ آئیے آپ بھی ذرا ان کی گفتگو کو سن لیں۔ تسی اگوں اپنی تشریح نہ لے کے ٹرو، جڑے اسلام دے اصول نے انہاں تے ٹرو۔ اسلام نے مشرک دا لفظ کنہاں واسطے استعمال کیتا ہے؟ جڑے اللہ تو علاوہ کسی نو الہ مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کسی پر نہ کیچڑ اچھالا، نہ طنز و تشنیع کی، اور نہ ہی کسی کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش کی، بس صرف اس بات کا جواب دیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسلام نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کی ایسی نص قطعی پیش کی جس میں اہل ایمان سے خطاب ہے اور معاملہ عملی ہے۔ اللہ کے علاوہ الہ ماننے والی کوئی بات بھی نہیں، اور اللہ کے حرام کو حلال قرار دینے والوں کو مشرک قرار دیا گیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121، مالک کا فرمان وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم نے ان کا کہا مان لیا تو بلا شبہ یقیناً تم مشرک ہو۔ آیت بڑی واضح ہے کہ اصطلاح انہوں نے بیان کی ہوئی تھی کہ کلمہ گو مشرک، کلمہ گو مشرک۔ اب اندازہ لگا لیں بھائی، کلمہ گو مشرک یہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ گو بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ دو ضدیں ہیں، کفر اور شرک اور ایمان، یہ دو ضدیں ہیں، اور دو ضدیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ مطلب اگر ایمان ہے تو کفر نہیں ہوگا، اگر کفر ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے اب آپ کو؟ تو یہ دو ضدیں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جمع ہو جائیں۔ جیسے آگ اور پانی ہوتا ہے، یہ جمع ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی مثال قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمائی ہے، اپنا تیسرے پارے میں اللہ خالق کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اللہ نے ایمان کو نور کہا ہے اور کفر کو ظلمات کہا، اندھیرا کہا ہے، اور دونوں الگ الگ ہوں گے، دونوں الگ الگ ہوں گے، ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے۔ میں پہلی قرآن پاک کی آیت پیش کرنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ تو تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 256 ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اب اس مولوی کے فتوے کا سری رد ہے، اس نے جو کہا ہے کہ کلمہ گو مشرک، کہتے ہیں مسلمان بھی ہو ساتھ مشرک بھی ہو یہ جائز ہے۔ اس نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی، میں انہی کا ترجمہ لے کر آیا ہوں، پھر پڑھوں گا، پھر میں اس کا تھوڑا مطلب سمجھاؤں گا کہ کلمہ گو مشرک والی اصطلاح ہے ہی غلط، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دو ضدوں کو جمع کر رہے ہیں، بے وقوف نہ ہو تو۔ اب اس کا ترجمہ سن لیں اور دیکھیں، اللہ والی ہے مسلمانوں کا، انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ اب اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے، وہ نور کی طرف نکل جاتے ہیں، اندھیرے پیچھے رہ جاتے ہیں، نور والے۔ تو اب دیکھا دونوں جدا ہو گئے، اور پھر والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، فرمایا کافروں کے حمایتی شیطان ہیں، اور وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں۔ جب نور اندھیروں سے نکل جائے گا تو اندھیرے اور نور جدا جدا ہو جائیں گے۔ تو صاف ظاہر مطلب ہے کہ ایمان اور کفر
ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا. ایمان آئے گا کفر چلا جائے گا, اور کفر آئے گا سینے میں تو ایمان چلا جائے گا. اب میں اس پہ تھوڑا علمی جواب دوں گا, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, لیکن میں قرآن پاک کی آیت پڑھ کر جواب دینا چاہتا ہوں جو آیت پڑھی گئی تھی. حالانکہ اس آیت کا مدعا اور تھا, لیکن سعودیہ کے اندر بیٹھ کر مفتی صاحب نے ایک عجیب ہی فتویٰ دے دیا کہ کلمہ گو مشرک, اور یہ والی آیت پڑھی, کہا اس آیت سے ثابت ہے. لو جی, کلمہ بھی پڑھو تنال مشرک بھی. سنو قرآن پاک کی جو آیت پڑھی الانعام, سورہ انعام, اور آیت نمبر 121, یہ پڑھ کر اس نے کہا کہ کلمہ گو مشرک. دیکھیے جی آیت پڑھی ساری, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, اور یہ کام نافرمانی کا ہے. یہ کسے کہہ رہا ہے اللہ؟ مسلمانوں کو. اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں, اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے. اب اس نے کہا دیکھو یہاں مشرک کا بھی آ گیا اور مسلمانوں کا بھی ذکر ہے, تو مسلمان مشرک بھی ہو سکتا ہے. بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب نے آیت پڑھ کے کم چھوڑ دیتا, اگو آپ پہ ڈٹھی ویسے. اب میں اسے ذرا بتاتا ہوں عربی گرامیٹکس رولز کے اعتبار سے آیت کا مطلب. دیکھیں یہاں پر وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ ہے, یہ جو واو ہے یہ واو مستانفہ ہے, اور ان حرف شرطیہ ہے, اور اطاعتموہم یہ فعل بفاعل اور مفعول ہے. یہ فعل فاعل اور مفعول مل کر یہ شرط بن رہی ہے. اور وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ, ان حروف مشبہ کا فعل ہے, اور کم ضمیر اس کا اسم ہے, اور لام تاکید کے لیے ہے, اور یہ ان کی خبر پر داخل ہوتی ہے. اور مشرکون یہ صیغہ اسم مفعول ہے, جمع کا صیغہ ہے. انتم ضمیر اس کے اندر فاعل ہے, اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر بن رہی ہے ان کی, اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جزا بن رہی ہے, اور یہ شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ بن رہا ہے. اور اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ جملہ شرطیہ میں جب شرط پہلے پائی جائے گی پھر جزا پائی جائے گی. شرط کیا مطلب آپ کو کہ ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی, یہ شرط ہے, تو تجھے طلاق. اب طلاق تب واقع ہوگی جب وہ گھر میں داخل ہوگی, اگر گھر میں داخل نہیں ہوگی تو طلاق بھی نہیں ہوگی. یہ شرط اور جزا کا مطلب ہوتا ہے. مولوی صاحب یہاں قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ گے, اگر اطاعت نہیں کرو گے تو مشرک نہیں ہوگے. یہ شرط اور جزا ہے.